أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نایاب روحانی عملیات۔ میں ہوں صاحبزادہ عبدالوحید۔ آپ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان لوگوں سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے ویڈیو کے نیچے لال رنگ کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل نایاب روحانی عملیات کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اس کے ساتھ جو بیل آئیکن گھنٹی کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ پا سکیں۔ ناظرین، آج میں بہت ایک کمال کا روحانی عمل لے کے حاضر ہوا ہوں۔ اس پر فتن دور میں یہ بہت مجرب عمل ہے۔ ایک نفسا نفسی کا یہ عالم کا دور ہے، اور ہر انسان مشکلات میں پھنسا ہوا ہے، اور ان میں ایسی مشکلات ہیں کہ جو کچھ اپنوں کی وجہ سے پریشان ہے، کچھ غیروں کی وجہ سے پریشان ہے۔ تو یہ آج کا جو روحانی عمل لے کے حاضر ہوا ہوں، یہ دشمنوں کو دوست بنانے والا عمل ہے۔ یعنی کہ کوئی آپ کا دشمن ہے، جانی مالی نقصان کرنا چاہتا ہے، جس کے سے آپ کو اچھے کام کی توقع نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اچھائی سے پیش آئے گا، یعنی کہ آپ کا دشمن بن چکا ہے، آپ کا یعنی کہ جانی دشمن ہو یا مالی لحاظ سے آپ کا نقصان کرنا چاہتا ہو، اور اگر جان سے مارنا چاہتا ہو، ایسے لوگوں کے لیے بہت یہ نایاب عمل ہے۔ اکثریت میں یوٹیوب پہ ایسے ہی عملیات آتے ہیں کہ یعنی کہ دشمن کو جان سے مارنے کے، لیکن ہم جو عمل لے کے حاضر ہوئے ہیں، یہ جان سے مارنے سے بہتر ہے کہ کسی کو یعنی کہ اپنا دوست بنا لو، یا وہ آپ کا تابع دار ہو جائے، آپ کا مطیع ہو جائے، آپ کا دوست بن جائے۔ تو ہم ایسا عمل لے کے حاضر ہوئے ہیں کہ یہ نقش جو ہم آج لے کے آئے، جو عمل لے کے آئے ہیں، اس کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کا جو دشمن ہوگا وہ آپ کا تابع دار ہو جائے گا۔ جیسے آپ کہیں گے ویسے آپ کا دشمن آپ کی بات مانے گا، آپ کا فرما بردار ہو جائے گا، آپ کا دوست ہو جائے گا۔ جو آپ کا نقصان کرنا چاہتا ہے، جان سے مارنا چاہتا ہے، وہ آپ کا دوست بن جائے گا، آپ کا خیر خواہ بن جائے گا۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں آج کے اپنے روحانی عمل کو۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور واچ کریں۔ ناظرین، سکرین پہ آج کا ہمارا روحانی نقش آپ کو نظر آ رہا ہے، جو کہ بہت آسان ہے، اور آپ آسانی سے اس روحانی نقش کو لکھ سکتے ہیں۔ اس کی ترتیب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نے کس ترتیب سے لکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ جو ہے مثلث بنی ہوئی ہے، آپ نے یہ لائنیں کھینچ لینی ہیں چاروں طرف کی، ٹھیک ہے۔ جب یہ لائنیں بنا لیں، اس کے بعد آپ نے سب سے اوپر جو رائٹ سائڈ پہ کاف الٹا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ لکھنا ہے، کاف لکھنا ہے، پھر لیفٹ سائڈ پہ لکھنا ہے، پھر نیچے رائٹ سائڈ پہ، پھر نیچے لیفٹ سائڈ پہ یہ جو کاف ہا جیسا بنا ہوا ہے یہ لکھ لینا ہے آپ نے۔ اس کے بعد آپ نے جو لکھا ہوا ہے صاد ہا، ٹھیک ہے، نیچے لائن صاد بنا کے لائن کھینچی اور آگے ہا لکھا ہوا ہے یہ لکھنا ہے، اور اس کے اوپر جو اعداد لکھے ہیں وہ لکھ لینے ہیں، وہ آپ کو واضح نظر آ رہے ہیں، مجھے لمبی تفصیل میں نہیں جانا۔ آگے صاد لکھا ہوا ہے خالی، ٹھیک ہے، اس کو صاد کو کھینچ کے آپ نے اوپر جو لکھا ہوا ہے یہ لکھ لینا ہے، اور نیچے فلاں ابن فلاں، ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ میں آپ کو تھوڑا آج اس میں تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، اور چیز ہے، فلاں ابن فلاں کی جگہ پہ آپ اس فلاں جس آدمی کے لیے، جس دشمن کے لیے آپ کریں گے اس کا نام لکھنا ہے آپ نے فلاں کی جگہ پہ، اور ابن لگا کے اس کے والد کا نام لکھنا ہے آپ نے۔ یہاں والدہ کا نام نہیں لکھا جائے گا، یہاں
والد کا نام لکھا جائے گا، ٹھیک ہے، فلاں ابن فلاں کی جگہ میں جس دشمن کے لیے آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا نام اور اس کے ابن لگا کے والد کا نام لکھ لینا ہے آپ نے۔ تو ناظرین اس ترتیب سے آپ نے اس کو مکمل کر لینا ہے، فلاں ابن فلاں لکھ کے فی سایات ھذا بکذا و مکذا، ٹھیک ہے، یہ لکھ لینا آپ نے، پہلے بکذا اور پھر آگے وا ڈال کے ما کذا، ٹھیک ہے، یہ لکھ لینا آپ نے۔ میں تفصیل سے آپ کو بتا دی ہے کہ تاکہ آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ تو جس دشمن کو آپ مطیع، فرما بردار اور دوست بنانا مقصود ہو تو اس کے لیے یہ آپ نقش اس ترتیب سے لکھیں کہ ایک نیا گڑھا لیں، ٹھیک ہے، ایک نیا گڑھا لینا ہے آپ نے، اس کے 5 ٹکڑے کرنے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے 5 ٹکڑے کر کے اس کے اوپر یہ نقش آپ نے 5 ٹکڑوں کے اوپر الگ الگ یہ نقش لکھنا ہے، اور 5 ٹکڑے جو ہوں گے ان کو پھر آپ نے گرم کرنا ہے، یعنی کہ کسی آگ پہ تھوڑا یعنی کہ رکھ کے ان کو گرم کر کے نا، تو اس کے بعد آپ جب نارمل کپڑے کے ساتھ بھی پکڑ کے آپ اٹھا سکتے ہیں، اور کسی یعنی تھوڑا نارمل بھی ہو جائے تب بھی یعنی کہ ہاتھ سے اٹھا لیں۔ تو 5 ٹکڑوں کو جب آپ یعنی کہ گرم کر کے آپ نے کسی ویران کنویں میں ڈالنا ہے، آپ کو مل جائیں گے یہ جو کھیتوں میں اکثریت میں کنویں بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، پرانے کنویں تو نہیں ملتے لیکن جس جگہ پہ ٹرپین وغیرہ آج کل ٹرپینے ہیں، لیکن پہلے مل جائیں گے آپ کو ایسے کنویں جو پہلے وقتوں میں بور کروایا جاتے تھے، کنویں بنے ہوتے ہیں، ان میں آپ نے ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، یہ 5 یعنی کہ 5 ٹکڑوں کو اس ویران کنویں میں آپ نے ڈال دینا ہے۔ تو آگے یاد رہے کہ ہر روز ایک نیا گڑھا ہونا چاہیے، 5 دن کا یہ عمل ہے، 5 گڑھے ہونے چاہیے، روزانہ ایک نیا گڑھا ہوگا اور اس گڑھے کے 5 ٹکڑے کریں گے، اور 5 ٹکڑوں کو آپ نے اس کے اوپر یہ سرخ رنگ کی سیاہی کے ساتھ لکھ کر جو ہے نا ویران کنویں میں گرم کر کے ویران کنویں میں ڈالنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ چھٹے روز دشمن جو ہوگا وہ آپ کا فرما بردار مطیع ہو کر آپ کے قدموں میں آ گرے گا، اور جیسا آپ کہیں گے ویسا کرے گا۔ ناجائز کسی پہ ظلم مت کرنا، ناجائز کسی غلط جگہ پہ بالکل اس روحانی عمل کی اجازت نہیں کہ کسی کا برا کریں گے تو اس کا برا نہیں ہوگا بلکہ آپ کا اپنا برا ہو جائے گا، اس لیے کسی کے اوپر ناجائز ظلم مت کرنا، ایسی جگہ پہ مت استعمال کرنا کہ یعنی کہ اپنی انا کے لیے آپ ایسا کر رہے ہیں کہ کوئی یعنی کہ کسی کو اس طرح کریں، آپ اس کو اپنے تابع کریں، اس سے اس عمل سے جو دشمن ہوگا اس کے اندر جو ایک تکلیف پیدا ہوگی تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ تو پہلے تو یہ روحانی عمل ایسے غلط یعنی کہ ناجائز کام کرتا ہی نہیں بلکہ الٹا جس کرنے والے کے اوپر نقصان ہوگا۔ تو ناظرین ملتے ہیں آگے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے آپ کو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے تمام دوستوں کے ساتھ ہمارے روحانی عملیات کو ضرور شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے عملیات سے مستفید ہو سکیں۔ تو ناظرین ملتے ہیں آگے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔